السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا۔ اس پر انہیں ایک سفید گنبد نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے چاروں طرف سے بغور دیکھا اور بڑے متعجب ہوئے۔ اسی اثناء میں ان پر وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے روح اللہ، اگر تم اس گنبد کے راز سے واقف ہونا چاہتے ہو تو ہم اسے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں۔ آپ نے ہاں میں جواب دیا تو اچانک اس گنبد سے ایک دروازہ نمودار ہوا اور اسے ایک شخص سبز رنگ کا عصا ہاتھ میں لیے باہر نکلا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے ایک انگوروں کی بیل انگوروں سے بھری دیکھی اور ایک چشمہ بہتا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے مصروف عبادتیں ہیں؟ اس نے عرض کیا 400 سال سے، اور ساتھ ہی کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے سیراب ہو جاتا ہوں۔ یہ ماجرا سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، اس شخص سے افضل تو تیرے نزدیک کوئی نہ ہوگا۔ ارشاد ہوا، کیوں نہیں؟ جو شخص امت محمدیہ میں سے نصف شعبان کی شب 2 رکعت نفل ادا کرے تو یہ عبادت اس شخص کی 400 سال عبادت سے افضل شمار ہوگی۔ امت محمدیہ کی اس شان و شوکت کی خبر سن کر آپ پکار اٹھے کہ کاش میں بھی امت محمدیہ میں ہوتا۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو ترتیب میں رجب المرجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت اور بڑی برکتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی، اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو جاؤں گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے طے ہوتے ہیں، یعنی آئندہ سال انسان پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے، اس کا رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا، یعنی زندگی موت کا حال احوال لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کہ شاید اسی سبب سے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان لوگ اس کی شان و شکوہ سے ناواقف ہیں کہ اس میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں آئندہ سال کے لیے بڑے اہم امور طے پاتے ہیں۔ اگر لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے تو وہ برائی کرنے کی جسارت نہ کر سکیں، دن روزے میں اور رات قیام میں گزاریں، اور ہر وقت اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اس سے معافی اور بخشش مانگیں۔ پر افسوس در افسوس، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ شعبان کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے پیارا مہینہ شعبان تھا۔ اسی وجہ سے آپ رمضان المبارک کے علاوہ اس مہینے میں نفلی کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو سال میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جس کثرت سے آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے،
لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے روزے تو ظاہر ہے سب رکھیں گے ہی، مگر رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھیں، کیونکہ اس میں روزے رکھنا بہت محبوب عمل ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے افضل ترین روزے ہیں۔ جو اس پر عمل کر لے، اس کی برکت سے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک اس پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرماتے ہیں۔ شعبان میں 5 حروف ہیں اور ان میں سے برکت کے الفاظ نکلتے ہیں، جیسے شین سے شرف، عین سے علو، با سے بر، الف سے الفت اور نون سے نور۔ گویا کہ ماہ شعبان المعظم کی جلوہ گری کیا ہوتی ہے کہ شرافت، بلندی، بھلائی، الفت اور نور کا سما بن جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں نیکیوں کی کثرت، خطاؤں کی مغفرت اور نزول برکت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں کثرت سے آپ علیہ السلام پر درود پاک کے گجرے نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور خوب سلام بھیجا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، مگر قربان جائیے درود شریف کی شان پر۔ اس کی یہ برکت ہے، اس کی یہ طاقت ہے، اس کی یہ تاثیر ہے کہ ایک کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان پر ہر وقت درود شریف ایسے جاری ہے جیسے سانس کا چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی 80 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں سے 80 آخرت کے لیے اور 20 دنیا کے لیے۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں یا کسی قسم کی کوئی خاص حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت ہے، یا کوئی مشکل آن پہنچی ہے اور اسے نکلنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی، یا کسی رنج و غم کا سامنا ہے، یا سخت حالات نے کمر توڑ رکھی ہے، یا ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا قرضے ہیں، یا کسی پریشانی کی وجہ سے سخت ذہنی اضطراب میں ہیں، اگر ان سب پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ان سے نکلنے اور خوشحال ہونے کے لیے چاہیے کہ اپنے اکثر اوقات میں درود شریف پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اور کثرت بھی ایسی کہ نہ دن دیکھیں نہ رات، ہر وقت اسے پڑھتے رہیں اور اس کی خوب کثرت کریں، کوئی لمحہ اسے پڑھے بغیر ضائع نہ کریں، ساتھ دنیاوی مشاغل بھی انجام دیں اور اس کی کثرت بھی کریں۔ انشاءاللہ پھر جو میرا اللہ آپ کو اس کے فوائد و ثمرات عطا فرمائے گا وہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ناظرین، آپ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔